السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے وراثت کے احکام و مسائل کے بعد وصیت کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات اور طریقہ کار جو آپ نے بتائے ہیں اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں وصیت اور نصیحت ان دونوں کے متعلق کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے اور ان دونوں کا ایک اپنا اپنا مقصد اور اپنا اپنا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ چونکہ وراثت کے مسائل میں اکثر جو ہے وہ وصیت کا نام لیا گیا، تو اس کے متعلق چند باتیں میں بیان کرتا ہوں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا حکم بھی دیا ہے اور وصیت کرنے کے متعلق طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے مال کے متعلق تو وہ کس کو کرے، کس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے، یا کتنی وصیت کر سکتا ہے اپنے مال کی مقدار کے حساب سے، یا کس کس کو وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت کرنے کا وقت، ان تمام چیزوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا۔ اب جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ بات کی ہے کہ اکثر دوست احباب جو ہیں وہ وصیت کرتے ہیں لیکن اس میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی خرابی آ جاتی۔ خرابی سے مراد یہ ہے کہ وہ غلط وصیت کر جاتے ہیں، ان کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ میرے مال کا کیا ہوگا، تو وہ ساری جو ہے وہ وصیت اپنے کسی ایک اولاد کے، کسی ایک بیٹے کی یا بیٹے کے نام جو ہے وہ کر کے چلے جاتا ہے، باقی جو ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اس طریقے کے متعلق بتا کے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ اس شخص کو وصیت کر سکتا ہے یا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے جو وراثت کے حقدار نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو وراثت کے حقدار نہیں ہے، اصحاب الفروض ہیں ان میں سے وہ باہر ہے، عصبات ہیں ان میں سے وہ باہر ہے، ذوی الارحام ہیں ان میں سے وہ باہر ہے، تو پھر جو ہے وہ اس شخص کے لیے وصیت کا جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار بھی مقرر کر دی کہ اپنے مال کا تیسرا حصہ یا اس سے بھی کم وصیت میں کر سکتا ہے، تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کر سکتا، کم کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ چوتھا حصہ کرے، تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر چاہتا ہے تو مزید تو تیسرا حصہ اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتا۔ اب آگے اگر کسی شخص نے وصیت کرنی ہے اپنے مال کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی حکم دے دیا کہ جس شخص نے وصیت کرنی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک رات بھی اس کے اوپر نہ گزارے، اس کی تحریر جو ہے وہ لازمی لکھ کر کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے اوپر اعتماد ہو، یا ایسی جگہ پہ رکھ دے جس کے متعلق وہ بعد میں جاتے ہوئے کہہ سکے کہ میں نے فلاں جگہ پہ اپنی وصیت نامہ رکھا ہے، وہ پڑھ لینا میرے جانے کے بعد، یا اس کے متعلق فیصلہ کر لینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ کار بتائے ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور صرف اس لیے بتائے ہیں کہ تاکہ ہم کسی بھی تذبذب میں نہ پھنس جائیں۔
ہم کسی ایسے معاملے میں نہ ہوں جس میں ہم غلط فیصلہ کر دیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی ہوگی اور برکت ہی ہوگی۔ اگر اس کے برعکس کریں گے، غلط معاملہ کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوں گے، چونکہ چنانچہ بھی ہوگا، فلاں مال کھا گیا، فلاں حصہ کھا گیا، تو سارے معاملات ہوں گے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کے متعلق جو ہے اس طریقے کے مطابق چلیں۔ اور میں نے چند نشستوں پہلے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ وصیت کے لیے جو سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی دادا جو ہے وہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے، سب سے زیادہ قریبی حقدار جو ہے۔ اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کسی مسجد کے لیے کر سکتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے، کسی صدقہ جاریہ کے لیے، یہ تمام معاملات یہ بعد کے ہیں۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے، ہاں جی، پوتے جو ہیں ان کے لیے، جو یتیم جن کا باپ نہیں ہے، ہاں ان کے لیے جو ہے وہ اپنی وصیت کا لکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔